السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 125 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے معجزات پر ہونے والے اعتراضات کے چند جوابات سنے تھے۔ کس طرح سے غلام احمد قادیانی یعنی مرزائیوں نے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور ساتھ ہی آپ کے معجزات کا انکار کیا، ہم نے چند ان کے اعتراضات کے جوابات کل سماعت کیے تھے۔ آج انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مزید معجزات اور ان پر کیے گئے تمام اعتراضات کے جواب سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سوانح کو سن کر یقیناً ایمان تر و تازہ ہوگا اور ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی عظمت، ان کی محبت، ان کی عقیدت دل میں پیدا ہوگی اور اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتراض: اندھوں اور کوڑھوں کو اچھا کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ وہ نبوت کرنے آئے تھے، نہ کہ طبابت، لہذا یہاں سے دل کے اندھے مراد ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی برس یعنی کوڑی سے وہ بدی مراد ہے جو بظاہر بھلی معلوم ہو، اور حضرت مسیح یہ فرما رہی ہیں میں دل کے اندھوں اور بدکاری کے کوڑیوں کو ایمان اور تقوی کا راستہ بتا کر اچھا کر سکتا ہوں۔ جواب: اگر بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے سے تفسیر کرنی ہو تو جو چاہے کر لو، لیکن اگر دلائل کی بات کرنی ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ معنی کس مفسر نے کیے ہیں۔ بے شک نبوت میں احکام تبلیغ ہے، مگر نبوت منوانے کے لیے معجزات کی ضرورت اور معجزہ میں عاجز کرنا شرط ہے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایسا معجزہ دکھایا جائے جس سے کام کے ماہر عاجز رہ جائیں، تاکہ یہ خداداد اختیار نبوت کی دلیل ہو۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں طب سے بہت زور تھا تو طبیبوں کو عاجز کرنے کے لیے یہ معجزات آپ کو عطا فرمائے گئے، جس کی صدہا روایتیں ملتی ہیں، لیکن مرزا صاحب کے چیلے اپنے موقف پر ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مریم یوسف نجار کے نکاح میں آئیں، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ جواب: قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ پیدا ہونے کی بے شمار گواہیاں دی ہیں۔ نمبر 1، انہیں آدم علیہ السلام سے مشابہت دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ نمبر 2، انہیں عیسیٰ بن مریم کہا، حالانکہ قرآن کریم نے سوائے مریم کے عورت کا نام نہ لیا۔ اگر وہ مرد کے فرزند ہوتے تو اس کی طرف نسبت کی جاتی۔ نمبر 3، یہود نے حضرت مریم کو تہمت زنا لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں کلام کرنے کی طاقت عطا کر کے ان سے ماں کی پاک دامنی بیان کرائی۔ اگر مریم شادی شدہ تھیں تو یہود تہمت کیوں لگاتے، اور اس تہمت کے دفاع کرنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوتا؟ صرف یوسف نجار کہہ دیتا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ اور کلیمت اللہ ہوا کیونکہ وہ
کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ نمبر 5، قرآن کریم نے ان کی ماں کا یہ قول بار بار نقل فرمایا، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا۔ اگر ان کا نکاح ہو چکا تھا تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، حضرت مریم جنگل میں جا کر وضع حمل سے فارغ ہوئیں۔ اگر یوسف نجار کی بیوی ہوتی تو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیال رہے کہ مرزائیوں نے یہ عقیدہ یہودیوں سے حاصل کیا ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یوسف نجار سے تہمت لگاتے تھے۔ اعتراض، فاضل امروہوی مرزا کا چیلا علام الناس لکھتے ہیں کیونکہ بحسب مقتضیٰ اس آیت کے کسی زمانے میں اتفاق ایک ملت پر ممکن نہیں۔ جواب، اس فقرہ حدیث کو بوجہ عدم قبول تاویل کے حسب مطلب اپنے کے آپ کاٹنا چاہتے ہیں۔ آیت میں استثناء موجود ہے اور استثناء زمانیات کا مستلزم ہے استثناء زمان کو، لہذا مسیح کے وقت سب کا مرحوم ہونا اور سب کا متفق ہونا ملت واحدہ پر ممکن ہوگا۔ ضروری امر بمقتضیٰ آیت کی صرف اتنا ہی ہے کہ اختلاف فی الجملہ اور جہنم کا بھر دینا متحقق ہو۔ اعتراض، جس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تمام لوگ ایک دین پر قائم ہو جائیں گے، وہ اس آیت کے مخالف ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک دین پر قائم کر دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف پر رہیں گے۔ جب یہ حدیث آیت کے مخالف ہے تو اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ جواب، یہ یہودی طرز عمل ہے کہ کچھ کتاب پر ایمان لانا اور کچھ پر ایمان نہ لانا، حالانکہ ساتھ ہی یہ بھی آ رہا ہے کہ مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا، یعنی وہ ایک دین پر قائم ہوں گے۔ مسیح کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام لوگوں پر رحم کیا جائے گا، لہذا وہ سب ایک دین پر قائم ہو جائیں گے۔ اعتراض، حدیث پاک میں مسیح موعود کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ مرزا صاحب میں پائی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں کعبہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندمی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے بال سیدھے ہیں اور کندھوں تک پہنچ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا حلیہ بھی یہی ہے، ان کا رنگ گندمی ہے، بال سیدھے ہیں، یعنی گھنگرو والے نہیں، کندھوں کے قریب کانوں کی لو کے نیچے لٹکے ہیں۔ جواب، اسی صحیح بخاری میں اس کے قریب ہی مسیح حقیقی یعنی صاحب انجیل کا حلیہ یہ لکھا ہے کہ سرخ رنگ اور گھنگرالے بال، چوڑا سینہ۔ ناظرین، یہ مغالطہ بھی قابل غور ہے کہ سرخ اور گندمی رنگت دونوں کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایسے ہی گھنگرو والے اور غیر گھنگرو والے دونوں حدیثوں کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ مسیح ابن مریم کی رنگت میں سرخی مائل سفیدی تھی، ایسا ہی بالوں میں جعودہ غیر تامہ تھوڑے گھنگرو والے بال تھے، نہ بہت زیادہ پیچیدہ اور نہ سیدھے، اس لیے آپ کے رنگ کو سرخ کہنا بھی صحیح ہے اور گندمی رنگ کہنا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح آپ کے بالوں کو گھنگرو والے کہنا صحیح ہے اور غیر گھنگرو والے کہنا بھی صحیح ہے۔ تنبیہ، بخاری شریف میں جو آیا ہے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور بال گھنگرالے اور سینہ چوڑا ذکر کیا گیا ہے، یہ بخاری کی خطا ہے۔ حقیقت میں یہ روایت حضرت ابن عباس سے ہی ہے، یعنی دیکھو اخراجات محمد بن کثیر اور اسحاق بن منصور سلولی اور ابن ابی زیادت اور یحییٰ بن آدم وغیرہ کے۔ اس حدیث میں ابن عباس ہی عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخی سفیدی سے ملا ہوا بیان کرتے ہیں اور آپ کے بال بہت زیادہ پیچدار نہیں بلکہ معمولی گھنگرالے، یہ بھی ابن عباس بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی گمان کرنا کہ سرخ رنگ والے عیسیٰ علیہ السلام اور تھے اور گندمی رنگ والے عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دونوں روایتوں میں واقعہ معراج کے متعلق ہے
جس کے پہلے بروایت مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر انبیاء اکرام پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں روایتوں میں اسی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو انبیاء اکرام کی جماعت میں اسی طرح شامل ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام داخل ہیں۔ کسی حدیث پاک میں بھی مسیل مسیح یعنی مرزا صاحب کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور ہوتے اور مسیل عیسیٰ علیہ السلام اور ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مسیل عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ پس واضح ہوا کہ حدیث پاک سے مرزا صاحب کا اپنے آپ کو مسیح موعود اور مسیل عیسیٰ ثابت کرنا باطل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مزید مرزائیوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات سماعت کریں گے۔ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ اس درس میں پابندی کے ساتھ بنے رہیں اور اس درس کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ہمارے SDI آڈیو چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی درس کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔